ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کیجیے گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جن پر اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جائیں دیکھیں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو سپورٹ۔ تمل ناڈو میں 9 پولیس اہلکاروں کو سزائے موت دیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مدورائی کی ضلع عدالت پیر کے روز سانتا کولم میں حراستی موت معاملے میں قصور پائے گئے 9 پولیس اہلکاروں کو موت کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے کہا کہ معاملہ نایاب زمرے کا ہے۔ ان پولیس اہلکاروں کو جون 2020 میں پی جے راج اور ان کے بیٹے جے بینکس کی حراست میں موت اور مظالم کے معاملے میں قصوروار پایا گیا ہے۔ ایل پی جی یعنی رسوئی گیس کی قلت نے مزدور طبقے کو بری طرح سے پریشان کر دیا ہے۔ چھوٹے سلنڈر میں 1 کلو یا 2 کلو گیس بھرا کر چولہا جلانے والا یہ طبقہ 400 سے 500 روپے کلو گیس ملنے سے بے بس و مجبور دکھائی دے رہا ہے۔ ایندھن کی کمی سے کئی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، اس لیے ان فیکٹریوں سے منسلک مزدور دانے دانے کو محتاج ہو چکے ہیں۔ گیس کی بڑھتی ہوئی قیمت نے حال اس قدر بدتر کر دیا ہے کہ انہیں گاؤں واپسی ہی واحد راستہ نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشنوں پر مزدوروں کی بڑی تعداد گاؤں واپس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ راجستھان سمیت ملک کی دیگر ریاستوں کے پولیس تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمروں کی کمی سے متعلق از خود نوٹس معاملے پر پیر کو سپریم کورٹ نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ عدالت نے مرکزی داخلہ سیکریٹری کو طلب کرتے ہوئے انہیں ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایت دی ہے۔ جسٹس وکرم ناتھ نے کہا کہ ہندوستان کے داخلہ سیکریٹری اس عدالت کے سامنے موجود رہیں تاکہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں جاری منصوبے کے نفاذ میں ان سے مناسب مدد حاصل کی جا سکے۔ دہلی اسمبلی میں پیر کو سیکورٹی میں بڑی کوتاہی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک نامعلوم کار مین گیٹ سے ٹکرا کر کمپلیکس میں داخل ہوگی، جس کے بعد اسٹاف اور سیکورٹی والوں میں افراتفری مچ گئی ہے۔ افسران کے مطابق کار کے اندر سے ایک نقاب پوش شخص نیچے اترا اور ایک گلدستہ اسمبلی ہاتھ میں لے کر گھر واپس لوٹ آیا۔ سپریم کورٹ نے پیر کو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کو ہدایت دی کہ اروناچل پردیش میں عوامی کاموں کے ٹھیکے وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو کے خاندان سے متعلق مبینہ کمپنیوں کو دیے جانے کے معاملے کی تحقیقات کرے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی ایجنسی کو 2 ہفتے کے اندر تحقیقات شروع کرنے کے لیے کہا ہے۔ ساتھ ہی سی بی آئی کو حکم دیا کہ وہ اس معاملے میں 16 ہفتوں کے اندر اپنی سٹیٹس رپورٹ داخل کرے۔ راشٹروادی کانگریس پارٹی کی ورکنگ صدر اور رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سعودی عرب میں پھنسے ہوئے 41 ہندوستانی شہریوں کو بحفاظت واپس لانے کی اپیل کی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام لوگ مہاراشٹر کے بھوکردن ضلع سے ہیں اور فی الحال سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاض سے ممبئی لوٹنے والی ان کی اکاسا ایئر کی پرواز اچانک منسوخ کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پا رہے ہیں۔ قومی راجدھانی دہلی میں پیر کی صبح اس وقت ایک بار پھر افراتفری مچ گئی جب دہلی یونیورسٹی کے 2 ممتاز کالجوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی۔ کالج کے میل پر بھیجے گئے دھمکی آمیز پیغام کے بعد دہلی یونیورسٹی کے رامجس کالج اور مرانڈا کالج کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا۔ بم کی دھمکی کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے نارتھ کیمپس پولیس چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی دہلی پولیس کے ساتھ بم اسکواڈ اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئے اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ دہلی ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے ایک اہم فیصلے میں سن 2020 کے ملک گیر لاک ڈاؤن کے دوران غریب کرایہ داروں سے متعلق دیے گئے بیان کو نافذ کرنے کی نچلی عدالت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ معاملہ دہلی کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے اس بیان سے جڑا ہوا تھا جسے پہلے عدالت نے قابل نفاذ قرار دیا تھا۔ دہلی پولیس نے سرکاری اسپتالوں میں مفت تقسیم کے لیے رکھی گئی سرکاری ادویات کی ہیرا پھیری اور فروخت میں شامل ایک منظم گروہ کا پردہ فاش کیا۔ کرائم برانچ نے اس معاملے میں
5 لوگوں کو گرفتار کیا اور تقریباً 70 لاکھ روپے کی ادویات اور نقل و حمل میں استعمال ہونے والی 2 گاڑیاں برآمد کی ہیں۔ تمل ناڈو کے ضلع توتکڑی کے ساتد نکولم سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹی کی لاک اپ میں موت کے معاملے میں مدورائی عدالت نے سنسنی خیز فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے تمل ناڈو پولیس کے 9 ملازمین کو سزائے موت سنائی۔ 19 جون 2020 کو لاک ڈاؤن کے دوران مقررہ وقت سے زیادہ دیر تک موبائل دکان کھلی رکھنے کے الزام میں دکان کے مالک جے راج ان کے بیٹے کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ عام طور پر لوگ شادیوں، تہواروں، سالگرہ اور دیگر خوشی کے مواقع پر جشن مناتے ہیں، لیکن ایک ریٹائرڈ جج کے خاندان نے اپنی بیٹی کی طلاق کی خوشی کو جشن کے طور پر منایا۔ بینڈ باجے، موسیقی، ناچ گانے اور ضیافت کے ساتھ بالکل شادی جیسی تقریب کا اہتمام کیا۔ یہ واقعہ اتر پردیش کی میرٹھ میں پیش آیا۔ میرٹھ سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ جج ڈاکٹر گیانندر کمار شرما کے خاندان نے روایتی سماجی رویے کے برعکس اپنی بیٹی کی طلاق کو ایک جشن کے طور پر منایا ہے۔ حیدرآباد کے بالاپور میں لرزہ خیز قتل کی واردات پیش آئی ہے۔ اتوار کی رات دیر گئے نوجوان کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ صالحین علاقے میں شاہین نگر واڑی کے اتوار کی رات دیر گئے یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ 22 سالہ نوجوان نصیر عرف نبو کو نامعلوم افراد نے وحشیانہ انداز میں حملہ کر کے قتل کیا۔ ذاتی رنجش یا پرانی دشمنی کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے، تاہم اصل حقائق تفتیش کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ فیس بک پر خاتون کے نام سے دوستی کرنے والے نامعلوم افراد کی باتوں پر یقین کر کے ایک شخص 2.36 کروڑ روپے سے محروم ہو چکا ہے۔ جعلی فیس بک اسٹور کے ذریعے خرید و فروخت میں بھاری منافع کا لالچ دے کر تقریباً 3.5 ماہ کے دوران اس سے رقم منتقل کروائی گئی۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر سائبر آباد سائبر کرائم پولیس نے ہفتے کے روز مقدمہ درج کر لیا ہے۔ قابض ظالم اسرائیلی حکام نے مسلسل 38ویں روز بھی مسجد اقصیٰ کی بندش برقرار رکھی ہوئی ہے۔ نمازیوں کو اس کے صحنوں تک پہنچنے سے روک دیا گیا ہے، جبکہ قدیم شہر وولڈ سٹی اور مسجد اقصیٰ کے داخلی راستوں پر قابض دشمن نے سخت سیکورٹی اقدامات اور ظالمانہ محاصرہ نافذ کر رکھا ہے۔ پیر کے روز غازہ شہر اسرائیلی فضائی حملے خانیوس میں عالمی ادارے صحت کی گاڑی سمیت 2 گاڑیوں پر قابض ظالم صہیونی درندوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 شہریوں کے شہید ہونے اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسیران کے امور پر کام کرنے والے ماہر اداروں نے پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ جیل انتظامیہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اپریل سال 2026 کے آغاز تک قابض ظالم صہیونی درندوں کی عقوبت خانوں میں قید فلسطینیوں کی تعداد 9600 سے زائد ہو چکی ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں نجی اور عوامی ہاسپٹلوں کی یونین نے خبردار کیا ہے کہ صحت کا شعبہ ایک ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں طبی خدمات کی فراہمی معطل ہو سکتی ہے۔ اس سنگین مالی بحران کی بنیادی وجہ گزشتہ 8 سال سے فلسطینی حکومت کے ذمہ داران اور ان کے ہسپتالوں کے واجب الادا بقایا جات ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔